اے لوگوں تم یتیموں کی کفالت کرو، کیونکہ یتیموں کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا، یتیموں کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے میری دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اے لوگوں میری انگلیوں کے اوپر تم دیکھ رہے ہو کہ میری دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، اگر یتیموں غریبوں کی کفالت کرو گے تو میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ میرے بھائیوں یہ خبر سنتے ہی بہت سے امیروں نے اپنے پیسے کو یتیموں کے لیے دے دیا، یتیموں کی کفالت کرنا شروع کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، کبھی کبھی مدرسوں میں جایا کرو، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، یتیموں کے لیے مدرسوں میں پیسہ دیا کرو۔ اے لوگوں ان یتیم بچوں کی وجہ سے یہ مدارس زندہ ہے، یہی بچے آگے بڑھ کر کے عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، یہی مسجدوں کو زندہ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے یتیموں کے کفالت کرنے والے کو اللہ کے نبی جنت کی بشارت سنا رہے ہیں، جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ عمر حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو۔ آج ہمارے یہاں جوانی کے بعد بڑھاپے، ارے عمر اس وقت کر لیں گے، عمل کر لیں گے، بڑھاپے میں عمل کر لیں گے، اور بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتے ہی ختم، نماز پڑھنے کے قابل نہیں، پیروں میں درد، گھٹنے میں درد، کمر میں درد، گھر میں بیٹھا ہے، اپنے بستر میں لیٹا ہے، مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، مسجد کی میناروں سے اذان کی آواز تو آ رہی ہے، سن تو رہا ہے لیکن اس کا پیر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج وہ بڑھاپے میں، آج اس کا پیر کام نہیں کر رہا ہے، آج وہ کھڑا ہونے کے اس کو توفیق نہیں ہے، وہ کھڑا ہو کر کے نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، وہ صحیح سے رکوع نہیں کر پا رہا ہے، وہ صحیح سے سجدہ نہیں کر پا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اسی وجہ سے آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو، صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو۔ اے جوانوں بڑھاپے کے انتظار مت کرو کہ بڑھاپے میں عمل کروں گا۔ جوانوں نے عمل کر کے دکھایا، ذرا دیکھو عمیر بن حمام الانصاری کو دیکھو، حضرت عمیر الحمام بن حمام الانصاری کو دیکھو، ایک صحابی عمیر کر کے وہ جنگ احد کے موقع پہ لڑائی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ یہ 18 20 سال 22 سال کا یہ نوجوان لڑکا ہے، 20 سال کا یہ لڑکا کھجور کھا رہا ہے، کھجور کا گچھا اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، یہ حضرت عمیر ہیں، کھجور کھاتے ہوئے جا رہے ہیں اور نبی سے سوال بھی پوچھ رہے ہیں، اے نبی یہ بتائیے اگر میدان جنگ کے اندر میں لڑتا گیا، اگر میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا تو اے اللہ کے نبی میرا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر تو لڑتے لڑتے شہید کر دیا گیا تو جنت کے اندر تو داخل کیا جائے گا۔ ہاں اللہ کے نبی اس جنت میں جہاں پہ کبھی موت نہیں آئے گی، ہاں کیا اللہ کے نبی اس جنت میں جہاں کبھی کوئی بوڑھا نہیں ہوگا؟ ہاں اللہ کے ہاں عمیر وہاں پہ کبھی کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ کیا اس جنت میں داخل ہوں گا جہاں پہ اللہ کے نبی کبھی کوئی ٹینشن نہ ہوگی؟ ہاں اے عمیر وہاں پہ کبھی کوئی ٹینشن نہ ہوگی۔ اے اللہ کے نبی کیا وہاں پہ جو آدمی جنت کے اندر چلا جائے گا، جنت میں جانے کے بعد کیا کبھی کوئی بیمار نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں کبھی کوئی بیمار نہیں ہوگا۔ آپ سے پھر پوچھا گیا اے نبی یہ بتائیے کہ جنت میں جانے کے بعد آدمی اسی جنت کی تو بات کر رہے ہیں جس جنت میں جانے کے بعد کوئی نعمت ختم نہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا کوئی نعمت ختم نہ ہوگی۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوروں کی طرف دیکھا، نبی کا چہرہ دیکھا۔ اے دیوی نگر کے نوجوانوں ذرا منظر کے اوپر غور کرو، نبی اکرم کے چہرے کو دیکھا،
اور نبی کو وہ نبی مانتے تھے، نبی کی باتوں کے اوپر یقین بھی کیا کرتے تھے کہ یہ نبی جو بولتے ہیں اللہ بلواتا وہی بولا کرتے ہیں۔ اگر میں میدان جنگ کے اندر شہید کر دیا گیا تو جنت کے اندر داخل ہوں گا۔ وہ کھجور کا گچھا، کھجور تو کھا رہا تھا لیکن کھجور کو اس نے زمین پہ دے مارا، کہیں جنت میں جانے میں دیر نہ ہو جائے، کہیں جنت پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے، کھجور کو زمین میں دے مارا اور میدان جنگ میں کود گیا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو آگے بڑھانے کے لیے، اسلام کی دفاع کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، شہید ہو گیا۔ وہاں پہ لڑتے لڑتے شہید کر دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، غور کرو، جب شہید کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ ختم ہونے کے بعد اس کے اوپر نظر آپ نے کی اور فرمایا اے اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ یہ تیرے لیے اور جنت کے لیے اس نے لڑائی کی ہے، اے اللہ تو اس کے مغفرت فرما دے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، پہلے کے نوجوان آخرت کی جنت کی فکر اس طریقے سے کیا کرتے تھے کہ کھانا کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور میدان جنگ میں کود جایا کرتے تھے۔ اور جلسوں کے حال کو ذرا دیکھیے، یہ جلسوں میں چوراہوں میں چھوڑ کر کے، یہ دکانوں کو چھوڑ کر کے، چائے کی دکانوں کو چھوڑ کر کے یہ مجلس میں بیٹھنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، یہ 2-4 گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جنت میں جانے کے لیے کیسے، جنت میں جا کیسے سکتے ہو جب جنت میں جانے کے لیے تم چند گھنٹے بھی نہیں دے سکتے ہو۔ جلسہ آتا ہے، گھوم گھام لیا، کھا لیا، پی لیا، ناشتہ پانی کر لیا، گیا، ختم، جلسہ پہنچ گیا۔ تصور کیجئے آج ہم اللہ کے لیے 2 گھنٹہ نہیں، مسجد میں جب خطبہ ہوتا ہے جمعہ کے دن تو پبلک کب پہنچتی، کچھ نوجوان جانتے جب خطبہ ختم ہونے والا رہتا ہے، وہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ تصور کیجئے آپ، جس اللہ نے آپ کو یہ زندگی دی ہے اس اللہ کے لیے آپ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ مسجد تک نہیں جا پا رہے، بتائیے جو ایمان ہمیں مسجد تک نہیں پہنچا پا رہی ہے کیا وہ ایمان ہمیں جنت تک پہنچائے گی؟ تصور کیجئے آپ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ ہمارا ایمان کتنا کچا ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے تو فکر کیسے کریں؟ ہم اس دنیا سے زیادہ آخرت کے بارے میں سوچیں، آخرت کی آیتوں کے بارے میں سوچیں، جنت اور جہنم کی آیتوں کو پڑھیں، علماء کی تقریریں سنیں۔ شارٹ ویڈیو دیکھنے والوں شارٹ ویڈیو کو چھوڑو، مووی کو چھوڑو، اور 6-6 گھنٹہ کرکٹ دیکھنے والوں ان کرکٹ کے اوپر اپنا ٹائم برباد مت کرو۔ ایک گیند دیکھتے رہتا ہے ڈریم 11 پہ، یہ وکٹ اگر گر گیا تو میری ٹیم آگے بڑھ جائے گی، یہ چل گیا تو میرے پیسے زیادہ ہو جائیں گے۔ 6-6 گھنٹہ ذرا تصور کیجئے میرے بھائیوں، یہ حال ہے اس قوم کا، جس قوم کو رہبر اور رہنما ہونا چاہیے، جس قوم کو دیکھ کر کے دوسری قومیں سوچنی چاہیے۔ ذرا فلسطین کے ان نوجوانوں کو دیکھیے، آج ایک نوجوان لڑ رہا ہے، دوسرا نوجوانوں سے پانی پلا رہا ہے۔ وہاں کی نوجوان لڑکیوں کو ذرا دیکھو، آج نوجوان لڑکیاں بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں، اس کا شوہر لڑ رہا ہے تو بیوی پانی لے کر کے جا رہی ہے، دوپٹہ سر سے نیچے گر جاتا ہے اور میڈیا والا اس کی تصویریں کھینچنا چاہتا ہے۔ یا عورت کہتی ہے، یہ نوجوان لڑکی کہتی ہے، اے میڈیا والے تم اپنے آپ کو روک لو، میری تصویر مت کھینچو، میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، میں کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا چہرہ دکھاؤں گی۔ آج کی لڑکیاں بغیر دوپٹہ کے راستوں میں چلتی ہے اور سوشل میڈیا پہ اپنی تصویریں وائرل کر رہی ہے، ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہے۔ ذرا تصور کرو، فلسطین کے ان بہنوں کو بھی ذرا دیکھو، ان نوجوان لڑکوں کو بھی ذرا دیکھو، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو، جو ایک چھوٹی سی بہن کو جو مرنے کے قریب ہے، آخری سانس لے رہی ہے،
اور ایک چھوٹا سا 7-8 سال کا بچہ کہہ رہا ہے اے میری بہن پڑھ لا الہ الا اللہ، اے میری بہن کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ وہ مرتے مرتے وہ چھوٹی سی 7-8 سال کی بچی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہے۔ ذرا تصور کرو فلسطین کی ماں نے اپنے بچوں کو کیسی تربیت دے رکھی ہے۔ اور نوجوانوں آج ہم اپنے گھر آنگنوں کو دیکھیں، باپ بھی بے نمازی تو بیٹا بھی بے نمازی، شوہر بے نمازی تو بیوی بھی بے نمازی۔ آج ہمارا حال کیا ذرا دیکھ سکتے ہو میرے پیارے ساتھیوں۔ اس فلسطین کا جو یہ حال ہے جہاں پہ بیت المقدس ہے، جہاں پہ وہ مسجد ہے جہاں پہ جو آدمی زیارت کرنے کا حکم دیا گیا، اگر اس مسجد میں کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو کئی گنا ثواب وہاں پہ دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اگر ہمارا یہ حال ہے ذرا تصور کیجئے، ہمارے اوپر اگر مصیبت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کیسے کرے؟ ہم تو اپنے مسجدوں کو ہم نے ویران کر رکھا ہے، اس مسجد کے لیے وہ لڑائی کر رہے ہیں، اور آج ہم کو اتنا آرام ملا ہے، آزادی ملی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مسجدوں کو ہم آباد نہیں کر رہے ہیں۔ تصور کیجئے میرے بھائی، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں مرنے کے بعد تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ مرنے آخرت کی فکر کیسے کریں؟ مرنے کے بعد پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے